الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور جوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ ذی القعدہ کا یہ مہینہ، اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، تو آج بالکل قربانی کے دن بہت قریب آ چکے ہیں، اور قربانی یادگار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آج کا یہ ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک جو ہے انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور ان کے متعلق ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبق اور جو ہدایت عطا فرمائی، انشاءاللہ اس پر ہم غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے عنوان پہ آؤ۔ میری عادت بھی ہے، طریق اہل سنت و جماعت کا طریقہ بھی ہے کہ بیان شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت ضرور بتاتا ہوں،
تاکہ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق ہمیں عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کیا دن بھر میں 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے یا اور بڑھا لوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اور زیادہ بڑھا لو تو اللہ تمہیں اور اس کا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ صحابی نے کہا حضور دن بھر میں 2/3 حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا، کیا یہ کافی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اور بڑھا لے تو اللہ تمہیں اور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3/3 حصہ کر دیتا ہوں، اور آپ پر یہ 3/3 دن کے 3 حصے، دن بھر میں 12 گھنٹے میں 3 حصے ایسے مقرر کر لوں گا جس میں صرف آپ پر میں درود پڑھاتا رہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اور بڑھا لے تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک کام کرتا ہوں، نماز کے علاوہ جو وقت جتنا بھی وقت ملے میں آپ پر درود پڑھتے رہوں گا۔ یہ سن کر رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں اور غموں سے دور رکھے گا، یعنی اللہ تمہاری مشکلوں کو دور فرمائے گا، تمہارے غموں کو دور فرمائے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی ہٹاتا ہے، غموں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے والے کو جو آپ کو درود ایسا نہیں کہا گیا کہ خاص یہ درود پڑھنا ہے، جو آپ کو درود یاد ہو بس درود پڑھتے رہیے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے کہ احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لہذا درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی ہٹاتا ہے، پریشانیوں کو بھی ہٹاتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، خیر بھر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آپ تمام بیٹھے ہیں محبت سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سن کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان قریب جو ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، شاید منگل سے یہ مہینہ شروع ہو سکتا ہے، منگل یا چارشمے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو افضل کہا۔ 4 مہینے ایسے، یہ سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے ایسے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور فرمایا یہ مبارک مہینے ہیں۔ یہ تو ہر مہینہ، ہر دن، ہر رات اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن خصوصاً 4 مہینوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں۔ احادیث مبارکہ میں بھی 4 مہینوں کا ذکر پاک موجود ہے، اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں ہر دور میں ان مہینوں کا مشرک بھی ادب کرتے تھے۔ ان مہینوں میں ادب سے مراد یہ جو مہینے چلتے تھے، ان مہینوں میں مشرکین لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، قتل غارت گیری نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی ان مہینوں کا ادب تھا، اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔
تو وہ 4 مہینے کون سے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ 4 مہینے 12 مہینوں میں 4 مہینے کون سے ہیں جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، اور وہ 4 مہینے ایسے کون سے ہیں جس کی عزت مسلمان کو کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم تو عطا فرمایا ہے، لیکن ان کا ادب، اس کا احترام جو ہے مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ 4 مہینوں کا جو روایتوں میں ذکر موجود ہے، ان 4 مہینوں کا ذکر جو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، ان میں سب سے پہلا مہینہ ذی القعدہ کا ہے، ابھی جو چل رہا ہے، جس کو ہم بندہ نواز، حیدرآباد کے لوگ بندہ نواز کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، یہ مبارک مہینہ اللہ کے یہاں، اب اندازہ کریں اللہ کے یہاں یہ مبارک، یہ مہینہ عزت والا ہے۔ تو اللہ پاک جس مہینے کو کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں کر دے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لے۔ ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ، پھر دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ یہ، اور تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ تو پھر کہہ رہا ہوں ہر مہینہ ہر دن عزت والا ہے، لیکن جو ہے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے، احادیث پاک میں بھی آیا ہے، اور شروع زمانے سے، یعنی اسلام ابھی آیا نہیں لیکن شروع زمانے سے مشرکین بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہ مبارک مہینے چل رہے ہیں، تو ان مہینوں میں نیکیاں کرنا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اب ذی الحج کا مہینہ آئے گا، آنے والے منگل یا چارشوں میں سے چاند اگر 29واں ہوا تو منگل سے شروع ہو جائے گا، یا 30واں ہوا تو چارشوں میں سے یہ مبارک مہینہ، حج کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، یہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو جیسا یہ مہینے کے شروع کے 10 دن، آنے والے حج کے مہینے کے شروع کے 10 دن تو ایسے مبارک دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے چاند کی 10 تاریخ کے یہ 10 دن، یہ ایسے مبارک دن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں کی قسم کو یاد فرمایا۔ اندازہ کریں کہ آنے والا مہینہ جو حج کا ہے اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہے، ایک تو پورا مہینہ مبارک مہینہ، پھر اس کے شروع کے جو 10 دن ہے، اس 10 دن کی اہمیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مبارک 10 دنوں کی قسم کو یاد کیا ہے، قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی۔ تو یہ ایسے مبارک مہینے ہیں، اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جب حج کا مہینہ ہو تو اس میں ایک روزہ، نفل روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، رکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حج کے مہینے میں سے عرفہ کا روزہ ہے، کیونکہ عید کا روزہ آپ نہیں رہ سکتے، سال میں 365 دن، اور 365 دن میں 5 دن آپ چھوڑ دیں تو 360 دن روزے کبھی بھی رہ سکتے ہیں، لیکن 5 دن ایسے ہیں اسلام میں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن ایسے ہیں اسلام میں جو ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ وہ دونوں عید کے دن ہیں، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرعید کا دن کہتے ہیں۔ سیدھا بیٹھو، ہاتھ کے گلے کے بند بیٹھو، آپ بھی سیدھا بیٹھو۔ بالکل یہ سستی کی سرکار نے سختی سے منع فرمایا، اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھنا متکبر کی پہچان بتایا سرکار نے۔ اگر آپ کو دن نہیں لگ رہا تو باہر جا کے ٹہل کر آئیے۔ قرآن حدیث کا ادب ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ بات میری عزت نہیں ہے، میرے ادب نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس کی عزت آپ کیا کریں، اس کا ادب کیا کریں۔ میں اپنی تقریر پر ناز نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہنے کا محتاج ہوں، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے، مجھے اور آپ کو تمام کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے گا، سستی کا ہے جانے تو باہر جا کر ٹہلے کر آ جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے نا کہ اب ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، سود خوروں، لیڈروں، پہلوانوں کے ساتھ 10-10 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں، فونوں میں ساری رات فونوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مسجد میں بیٹھتے وقت عجیب سی چہروں پہ لوگوں کی بے چینی نظر آتی ہے، کب بیان ختم ہو کر نماز پڑھو۔ تو مسجد میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، نماز کے دوران میں مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جو جتنا جلدی آتا ہے اللہ اس کو، خاص طور جمعہ کے دن تو جتنا جلدی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم عادت بنا مسجدوں میں بیٹھنے کی، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ ہم جو ہے وقت سے پہلے مسجد میں یعنی نماز سے پہلے آ کر بیٹھ گئے، خطبہ سے پہلے آ کر بیٹھ گئے، ورنہ آپ دیکھیں کئی ایسے مسلمان آج بھی روڈوں پر پھر رہے ہوں گے، چبوتروں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ رہے ہوں گے، اور بالکل آخری وقت جب امام صاحب خطبہ دینے آتے تب وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ ان کو صرف پیٹرولوں اور روٹیوں کے ساتھ تو بیٹھنے مزہ آتا ہے۔ تعجب کی بات ہے مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ایسا کئی لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، بالکل عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، چہروں پر بے چینی نہ ظاہر نہ کرے۔ میری ان باتوں پر آپ غور کریں۔ میں آپ کو روزے کی اہمیت بتا رہا تھا، جو حج کا مہینہ آ رہا ہے، ان مہینوں میں کیا روزے رکھیں، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سال میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ وہ 5 دن کون سے؟ 5 میں سے 2 دن تو عید کے، عید کا عید اور رمضان مبارک کی عید، عید الفطر، اور 3 یعنی جو بقرعید کی عید 10 تاریخ کو آتی ہے نا، اس کے بعد کہ 11، 12 اور 13 تاریخ عید، یعنی بقرعید کے دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ 3 دن اور یہ 2 عید کے دن، ٹوٹل یہ 5 دن ہو گئے ہیں۔ یہ 5 دن اسلام میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو مبارک مہینے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ایسے مبارک مہینوں میں روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو 1 سال روزے رکھنے کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ عرفہ کا روزہ، یوم العرفہ 9 تاریخ کا جو روزہ تھا، عید سے 1 دن پہلے کا روزہ، احادیث پاک میں آتا ہے کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 سال روزے رکھنے کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا آنے والا جو مبارک مہینہ، حج کا مہینہ، چاند دیکھنے کے بعد جو 9 دن تک آپ لگاتار روزے رکھ سکتے، نفل روزے ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو قریب مبارک مہینے جو ان قریب آنے والے ہیں، اللہ ہمیں یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ بھی مبارک مہینہ، آنے والا حج کا مہینہ یہ بھی مبارک مہینہ، اس کے بعد کا محرم کا مہینہ وہ بھی مبارک مہینہ، یہ لگاتار مبارک مہینے 3 تو لگاتار ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور آخری جو قرآن میں ذکر آیا 4 مہینوں کا، تو وہ آخری رجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ ان مہینوں کی عزت اور ادب کرنے والا بنائے۔ ان مہینوں مبارک، جب اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو مبارک والا مہینہ کہا، اور غیر مشرکین بھی جو ہے اس کا ادب کرتے تھے، اس کا عزت کرتے تھے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پر یقین والے طرف لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں جس کی ہم عبادت کریں، جس کے ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات مبارکہ ہے، اس کی طرف سے بتائے ہوئے احکام پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اہل سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب غور کریں آپ، کتاب سے مراد جو قرآن ہماری ہدایت والی کتاب ہے، جو حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ذکر آیا گیا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی ان کا ذکر کرو، کا چرچا کرو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، روزے کا حکم عطا فرمایا ہے، حج اور زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اپنے محبوب اور نیک بندوں کا ذکر کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھتے ہیں نا، کوئی بدعقیدہ وہابی، کہ تم لوگ عرس کیوں کرتے ہیں، تم لوگ 11ویں کیوں کرتے ہو، تم لوگ چھٹی شریف کیوں کرتے ہو، یہ مقدس دن کیوں مناتے ہو، تو آپ اس آیت کے تحت جواب دے سکتے ہیں کہ خود اللہ فرماتا ہے میرے محبوبوں کا ذکر کرو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یہ خود اللہ کا حکم بھی ہے۔ یہ آیت میں خود اللہ فرماتا ہے،
اور یاد کرو میری کتاب ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یادیں منانا، ان کا ذکر کرنا، ان کا چرچا کرنا، چاہے وہ عرس کا موقع ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کا موقع ہو، چاہے وہ چھٹی شریف کا موقع ہو، تو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی یادیں منانا اور ان کا ذکر کرنا، ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یہ ہم پر فتوے نہ لگائیے، عرس کیوں کرتے ہیں، یہ 11ویں کیوں کرتے ہیں، یہ فلاں کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا ہر کام قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز، روزے کا، حج، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی یاد منانے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ یہ آیت مبارکہ خود اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، انہو کانا صدقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب بھی، جیسا کہ ہم حج کا مہینہ آتا ہے، قربانی کے مہینہ آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے فکروں میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عادتیں تھیں، جو عادتیں مبارکہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بہت سی ایسی عادتیں، بہت سے ایسے طریقے جو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، ان عادتوں کو، ان طریقوں کو ہمارے نبی نے برقرار رکھا ہے۔ جیسا کہ حج کا معاملہ، جو ہم حج کیا ہے، جو تمام لوگ حاجی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، حج دیکھا جائے تو آپ کو 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں رہنا پڑتا ہے ظہر سے پہلے، پھر جو ہے مینا کے 8 تاریخ کو مینا میں آپ کو دن اور رات گزارنا ہوتا ہے، پھر 9 تاریخ کو آپ جو ہے عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سارا دن گزارتے ہیں، سورج ڈوبنے تک سارے حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ پھر 9 کی رات کو وہ مزدلفہ آ جاتے ہیں اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، پھر صبح 10 تاریخ کو پھر مینا میں آ جاتے ہیں اور وہاں جو ہے بڑے شیطان مندلہ، 3 جو پلر بنے ہوئے ہیں، جن کو بڑا شیطان، مندلہ شیطان اور چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اس کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی دیتے ہیں، پھر بال وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ ساری اسی کا نام حج ہے جو حاجی جا کر کرتے ہیں۔ یہ ساری عادتیں کس کے تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی عادتوں کو، ان کے طریقوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے پسند فرما کر ہم مسلمانوں کو بھی ان کے احکامات، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل چلنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور حکم عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ تمام، دیکھو میاں جوتے چپلا وہاں چھوڑ کے بولو باہر بیٹھے کیا کرا دوں گا، ہاں درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا درود پاک کے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے ایسے طریقے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے آپ، کہ ہم جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی آپ اور ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا نماز ادا کرنا، میرا روزہ رکھنا، میرا قربانی دینا، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ لہٰذا کہ ہم یہ جو مزاج ہمارے اندر آتے ہیں کہ بھائی آپ خدا کو خدا مانتے ہیں، اور خدا کا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ غور کریں آپ کہ بندہ خدا کو خدا مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، تو اس کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو صاف لفظوں میں بتا دوں کہ خدا کا معنی وہ ہے جس کی سنی جائے، جس کی سنی جائے وہ آپ کا خدا، یعنی جس کے آگے آپ سر جھکاتے ہیں، جس کے آگے آپ، جس کے سامنے اس کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور اس کے سارے احکامات پر، بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، یعنی خدا وہ جس کی سنی جائے، جس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے، اسی کو آپ خدا کہتے ہیں، اسی کو ہم رب کہتے ہیں۔
لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندے کا، انسان کا مقصد کیا ہے، زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں زندگی عطا فرمائی ہے، تو قرآن، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے، قرآن پر یقین رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم انسان اس کی بندگی کیسے ادا کرے اور اس کی رضا پر کیسے راضی رہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیسے چلے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیسے عمل کرے، تو ان تمام باتوں کا جواب ایک ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر بتایا ہے، کس طرح وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں، کس طرح وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یعنی بغیر چونچا کرے بس اللہ کے آگے اپنے سر کو بھی جھکایا، دل کو بھی جھکایا، اور اب سب کچھ جو ہے امتحان دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ایک انسان جب کسی رب کو خدا مان لیتا ہے تو خدا وہ ہوتا ہے جس کی سنی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیا، رب وہ جس کی ہم سنی جائے۔ آج کل ہم جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اکرام اپنی کتابوں نے اس بات کو لکھا تصوف میں کہ ایک شخص وہ جو اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، تو میں اس کو آسان کر کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خدا کا معنی ذہن میں رکھتے بات کو سمجھے، خدا کا معنی ہے کہ وہ خدا وہ جس کی سنی جائے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خدا کے احکامات پر تو عمل نہیں کرتے لیکن اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ نفس اپنی خواہش، اگر مسجد میں بیٹھنا دل بولا تو ہم آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا دل بولا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، چبوتروں پر بیٹھیں گے، روٹیوں پہلوانوں سخوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ چہرے پہ تنگی آئیں گی، نہ پریشانی آئے گی، نہ تھکان ہوگی، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو بڑی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے من چاہی زندگی، جس کو ہم دوسرے لفظ میں کہیں کہ ایک بندہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی پابندی نہ ہو، نہ مجھے کسی چیز کی پابندی، جو میرے دل میں ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، ماں باپ کو تنگ کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرنا، بس اس سے اتنا اس کی حرکتیں ہوتی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کو لعن طعن کرتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں، جو اپنے من کی سنتا ہے اور اپنے من کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں اس نے اپنے خواہشوں کو خدا بنا لیا، کیونکہ اس نے اپنے خواہشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ کیونکہ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں خدا وہ جس کی سنی جائے، لیکن ایک بندہ خدا کی نہیں سن رہا ہے، اپنے من کی سن رہا ہے، اپنے خواہشات کی سن رہا ہے، تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنے خواہشات خدا بنا لیتا ہے، اور جو ایک وہ مومن ہوتا ہے جو خدا کے آگے اپنی خواہشوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رب کے احکام کے آگے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے تو اپنے خواہشوں کو بھی چھوڑ کر اس کی مانتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے احکام پر چلتا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں توحید والا ہے، یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اور یہ صحیح معنوں میں مومن کہا جاتا ہے۔ تو خدا وہ جس کی سنی جائے، اگر ہم اس تحت دیکھیں کہ خدا وہ جس کی سنی جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ جوہر نظر آئے گا کہ کس طرح رب کی سنی جائے اور کس طرح اس کے کہنے پر جو چاہے عمل کرنے لگ جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں واضح طور پر دیکھو، آواز اٹھ رہی، بیٹھے جا، نظر ڈالو، درود شریف پڑھی، ایک مرتبہ صبر کر پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید وہ آواز سخت کرتے رہیں گے، آپ میرے پر توجہ دیں۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم انبیاء کے واقعات آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ ذرا غور سے سنیں آپ،
یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کیونکہ ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو قرآن میں جب ہدایت کے ذریعہ قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو قرآن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، حلال کا ذکر ہے، حرام کا ذکر ہے، یہ بات بھی سمجھے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ باتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمارے علماء نے تحقیق کر کے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیوں کیا، وجہ کیا ہے ذکر کرنے کی؟ اور قرآن میں اللہ پاک نے سورہ نور میں یہ بھی کہہ دیا کہ میری قرآن میں میں محبوبوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے کیا تاکہ آنے والے لوگوں کا ایمان و یقین مضبوط ہو۔ مطلب اور آسان کر کے میں بتاتا ہوں کہ ماہر نفسیات، جس کو ہم آج کے دور میں اس ڈاکٹر کو سائیکالوجسٹ کا ڈاکٹر جو دماغی جو انسان ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، ٹینشن میں چلے جاتا ہے، کچھ ایسے ڈاکٹر ہمارے پاس ہے جو آپ کو ٹینشن سے نکالنے کا کام کرتے ہیں، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو بدلتے ہیں۔ تو ماہر نفسیات ان ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی مزاج کو پڑھتے ہیں، ہے نا۔ آج ہم بھی دیکھیں، آپ چہرہ دیکھ کر بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ بندہ غصے والا ہے، یہ بندہ یا نرم مزاج والا ہے، یا اس کی بات چیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بے وقوف ہے۔ تو ماہر نفسیات اس کو کہتے ہیں جو انسان کی مزاج کو پڑھے، انسان کی مزاج اور فکر کو پڑھے، ان کو ماہر نفسیات کہتے ہیں۔ تو قرآن کے جتنے حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یقین جانیے یہ سارے انسانوں کو فائدہ دینے والے ہیں۔ بولے محبت سے سوال، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں قرآن میں جو احکام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے آپ کی ہدایت، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن میں جو باتیں ہیں وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والے باتیں ہیں۔ آپ غور کریں، جو قرآن میں کہا جائے کہ یہ کرو یہ مت کرو، جو کرنا ہے اس میں انسان کا فائدہ، جو نہیں کرنا ہے اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے۔ تو یہ سارے غور کرنے کے بعد ماہر نفسیات نے ایک بات کی کہ انسان میں ایک عادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ہر انسان میں ایک عادت ہے، پوری دنیا کے انسانوں میں عادت کہے یا فطرت کہے یا مزاج کہے، کہ عادت اور فطرت یا مزاج آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ انسان میں ایک عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے طریقے کو پسند بہت جلدی کر لیتا ہے۔ یعنی کسی کا طریقہ اس کو پسند آ جائے، چلنا پھرنا بیٹھنا، یا اس کا لباس یا اس کے رہن سہن پسند آ جائے، تو انسان کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، وہ سامنے والے کے عادتوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ دوست بھی اچھی صحبت کے رکھو اور بری دوستوں سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسانوں کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ سامنے والے کے عادتوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اپنے اندر لا لیتا ہے۔ تو اس لیے برے دوستوں سے ماں باپ بھی اپنے اولاد کو بچاتے ہیں کہ بھئی تم گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھو، ورنہ تمہاری عادت ان کی عادت تمہارے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی لاجیکل بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آسان بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی کئی مثالیں آپ کو دنیا میں ملے گی، جیسا کہ بروں کی صحبت۔ اور آ کر دیکھیں کہ ایک گلاب مٹی کے اندر اگتا ہے، تو آپ غور کریں کبھی، جہاں گلاب لگتا ہے جس مٹی میں، اس مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ حالانکہ عموماً مٹی سے خوشبو نہیں آتی، لیکن گلاب جس زمین پر، جس جگہ پر بویا جاتا ہے، وہاں پر خوشبو آنے لگتی ہے، تو مٹی بھی یہ کہے گی یہ جو خوشبو ہے یہ میرا کمال نہیں، گلاب کے ساتھ رہنے سے میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ تو لہٰذا اچھوں کی صحبت کا اثر ہماری مزاج پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی انسانوں کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ عادت رکھی، وہ سامنے والے کی مزاج کو فوراً قبول کرتا ہے، ان کی عادتوں کو فوراً اندر لاتا ہے، ان کے مزاجوں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ دو ہے کئی اور میں دے سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب یہ عادت ہمارے اندر ہے کہ ہم سامنے والے کی مزاج کو فوراً قبول کرتے ہیں، اس کی اچھی عادتوں کو اور اس کے طور طریقے کو چلتے ہیں، مجھے بتائیے
کہ جو ہم کو بنایا وہ ہمارے سے بہتر کون جانتا ہے؟ یعنی جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری عادت اور ہمارے مزاج سے اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر فون میں نے بنایا ہے تو اس کے فون میں کیا کیا خرابیاں ہے اور کیا کیا اچھائی ہے یہ بنانے والا بہتر جانتا ہے نا، کیونکہ بنایا میں نے۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو بہت نیچے آسان دے کر، کہ ایک فون کو اگر میں بنا لوں، کسی چیز کو آپ نے بنایا ہے، کوئی فرنیچر والے نے دروازہ بنا دیا ہے تو اس کو جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہے اور کیا کیا خرابیاں ہے۔ تو کوئی چیز اگر آپ بنائے اپنے ہاتھ سے تو آپ سے بہتر اس چیز کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ تو یہ مثال ذہن میں رکھے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ سے بہتر ہمارے بارے میں کون جانتا ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہماری مزاج، ہمارے اخلاق، ہمارے تمام چیزوں کو ایک جگہ کر اس کی طرف بلانے کے لیے ایک تو نبیوں کو ذریعہ بنایا، دوسرا قرآن کو ذریعہ بنایا۔ لیکن یاد رکھے، جو سب سے زیادہ نبیوں میں انسانوں پر اثر ڈالنے والے جو نبی گزرے ہیں، کیونکہ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے۔ میری باتوں کو سستی ہٹا کر سمجھے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کاہلی ہٹا کر ان باتوں کو سمجھے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے گا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا دنیا میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء میں 2 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ ان 2 نبیوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر انسانوں پر سب سے زیادہ کسی کا مزاج اثر کر سکتا ہے، لوگ جس کے سب سے زیادہ اس کے اداؤں کو اپنا سکتے ہیں، وہ 2 نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان 2 نبیوں کے زندگی کو اپنا لو، ان کے طریقے کو اپنا لو، ان کی عادتوں کو اپنا لو۔ وہ 2 نبی جس کے اسوہ کو پر چلنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے کہ دیکھو ان کے طریقے پہ چلو تو مجھ تک پہنچائیں گے۔ وہ 2 نبی کون ہے؟ ایک تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ایک حضور کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو۔ تو جہاں اسوہ حسنہ حضور کے لیے کہا، وہاں پر اسوہ حسنہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا ہے۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے مزاج سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ یعنی بندے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ بندگی کیسے کرتا ہے، یعنی ایک بندہ رب کا فرمان بردار کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے بھائی تھیوری، یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے اللہ نے بنایا ہے اور اسی کے احکام پر چلنا ہے، کیونکہ خدا وہ جس کی مانی جائے، خدا وہ جس کی سنی جائے، اپنے خواہشات کو خدا نے والا نہ اس کو چھوڑ دے، کہ خدا کو وہی حقیقی طور پر رب مانتا ہے جو اس کے احکامات پر چلتا ہے، جس کی سنی جائے۔ تو یہ تو تھیوری آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے سمجھے اس طریقے سے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے کیا کیا قربانیاں عطا فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے امتحانات عطا فرمائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، جان کی قربانی دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بندے تو بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور بندگی کیسے کرنا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو جو میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ خدا وہ جس کی مانی جائے، جس کی سنی جائے، خدا وہ، ہم خدا کہتے ہیں نا، اللہ ہے مانتے الحمدللہ مسلمان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مسلمان۔ تو خدا کو خدا ماننے کا معنی کیا ہے بھائی؟ آپ خدا کو ماننا کیسا ہے، اس کی بندگی کیسا کرنا ہے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لیں۔ یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے بات ملیں گے، کیونکہ 2 نبیوں کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے، ایک ہمارے نبی کی زندگی کو اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو جو ہے، ان کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے، یعنی نبیوں کے باپ، اور ان کا ایک لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا گہرے دوست۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، خاص دوست کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب خلیل اللہ، یعنی اللہ کے گہرے دوست، یہ بھی ایک لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب
پیدا ہوئے وہ دور نمرود کا دور تھا. اور نمرود کا دور جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں, ذرا غور سے سنیں آپ, 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ جنہوں نے سارے زمین پر حکومت کی ہے. 4 بادشاہ گزرے دنیا میں جنہوں نے پوری زمین پر جن کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. ان میں سے ان 4 میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں. وہ جو 2 مومن ہیں وہ کون ہے؟ ایک تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے زمین پر ساری بادشاہت عطا فرمائی. اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ سورہ نمل پڑھ کر دیکھیں, قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو صرف زمین پر ہی نہیں ہوا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. جنات کے بھی آپ بادشاہ تھے, پرندوں کے بھی آپ بادشاہ تھے, یعنی سارے زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. ایک تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے, اور دوسرے ہے سکندر ذی القرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کے بارے میں نبی ہونے میں اختلافات ہے, لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ مومن تھے سکندر, جن کا نام ذی القرنین, یہ آتا ہے ذی القرنین, قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے کہ ان ذی القرنین جو سکندر بادشاہ ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہے مومن, اور لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور تیسرا ہے نمرود. نمرود ہے جس نے یہ ایسا بادشاہ ہے جو سارے جو ہے زمین پر اس کی حکومت تھی. اور چوتھا ہے بخت نصر. بخت نصر, یہ 4 تو خیر نمرود ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا. اور یہ اب دیکھیں شہرت, تاج, پیسہ, عزت اگر آ جائے, خاص طور ذہن میں رکھیں آپ, یا تو بندہ حد سے زیادہ بگڑ جاتا ہے, یا تو پھر وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو تو اپنی شہرت کو, اپنے پیسے کو, اپنی عزت کو وہ صحیح جگہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کر خرچ کرتا ہے. بولے ورنہ دولت جو ہے نا, دولت ہرس کی لالچ بندے کو یا تو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. دعا کرے اللہ ہمیں دولت عطا فرمائے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی عطا فرمائے, یعنی ایمان پر مضبوطی, دین پر مضبوطی بھی عطا فرمائے. ورنہ آپ دیکھیں نمرود کو کس بات کا گھمنڈ تھا, یہاں تک کہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا, نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دور میں 16 مورتی تھے, یعنی 16 مورتیاں تھے جو لوگ اس کو خدا مانتے تھے. لیکن نمرود کو جب تخت ملا, تاج ملا, پیسہ ملا, پاور ملا, آج ہمارے پاس یہ چیزیں نا, تخت, تاج, پیسہ, پاور جب ایک عام آدمی کو مل جائے بس اللہ کا فضل ہے تو وہ بچ جاتا ہے. میں نے غور کرا, ورنہ گلی میں پھرتا تھا سب سے عزت سے ملتا تھا, لیکن پیسہ آ گیا. اچھا یہ پیسے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ گلی کے لیڈر یا کونسلر بن گئے, اب کسی کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, وہ ٹیڑھی نظر سے دیکھتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے. وہ پھر آنے کے کونسلر یعنی لیڈر مخلوق کی خدمت کے لیے بنا جاتا ہے, لیکن یہ صاحب تو کسی کو منہ لگا کر بات کرنا نہیں چاہتے. تو ایک ہمارے کئی مثالیں آپ دیکھ لیں, آپ ہمارے علاقے کے لیڈروں کو دیکھ لیں, کونسلروں کو دیکھ لیں, نہ غریبوں کو عزت نہیں دیتے, نہ بات کرتے, نہ جانا سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ پیسہ نہیں تھا, پاور نہیں تھا, تو یہ عام انسان کی طرح اس نے بھیگی بلی کی طرح رہا کرتے. لیکن جب پیسہ آیا, پاور آیا, تو پھر ان کا روح بھی کچھ اور ہو گیا. جن کی مثالیں لیڈروں کو آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں, جن کی مثالیں گلی کے کونسلروں کو ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. میں ہر لیڈر, ہر کونسلر کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیڈر بن جاتا ہے, جو کونسلر بن جاتا ہے, پھر اس کا روح بھی الگ ہو جاتا ہے, پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پاور آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پیسہ آنا اور پاور آنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اللہ کا نافرمان بن جائے. کیونکہ اگر پیسہ اور پاور دونوں ہو تو ساتھ میں دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور استقامت بھی عطا فرمائے. یعنی پیسہ اور پاور کو اللہ کے حکم پر صحیح جگہ خرچ کرنا, صحیح جگہ سے حاصل کرنا اور صحیح جگہ خرچ کرنا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پیسے والوں کے لیے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ مجھے بتائیں نمرود کو یہ پاور کہاں سے آ گیا کہ وہ 16 خدا تو اس کے دور میں تھے, لیکن وہ کہتا تھا نا میں تمہارا خدا ہوں. لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں, اور وہ خدا کہہ کر لوگوں کو اپنے سجدے کراتا تھا, خدا کہہ کر. تو ہم نے جب تحقیق کی بھائی نمرود کو اتنا پاور کہاں سے آ گیا, اتنی حماقت کہاں سے آ گئی نمرود کو کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو سجدہ کراتا کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو ہم غور کرنے کے بعد
دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی جس کی وجہ سے نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کرا اور ہمیشہ بھر کے لیے جہنمی ہو گیا. وہ دو چیزیں آج ہمارے اندر بھی کہیں نہ ہو, وہ دیکھ لے, سمجھ جائے. وہ دو چیزیں جو نمرود کو بگاڑ کر رکھ دیا, ایک تو پیسہ تھا اور دوسرا عہدہ, شہرت, عزت. یہ دو چیزیں جو آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ عزت کرے, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہو, لیکن کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ برباد ہو جائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا نمرود کو پیسے کے گھمنڈ اور تخت و تاج کے گھمنڈ پر اتنا پاور آ گیا کہ معاذ اللہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا بولنا لگ گیا. جب خدا کا دعویٰ کرنے لگا, اچھا آپ جانتے ہیں نمرود جادوگر بھی تھا, یعنی جادو سیکھا ہوا بھی تھا. نمرود کے محل کے بعد بھائی خدا ماننے کے لیے کچھ تو کرتب دکھانا پڑتا نا. ایسا تھوڑی لوگ خدا مان لیں گے, کچھ الگ دکھانا پڑتا ہے. جیسے کہ کچھ ڈھونگی پیر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنے دل کی بات بتا دیتے, ہم سمجھتے ہیں بہت پہنچا ہوا بابا ہے. حالانکہ دل کی بات بتا دینا, اب کیا کھا کر آئے, کیا سوچ رہے بتا دینا, یہ کرامت ہونے کی دلیل نہیں ہے, ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. بولے محبت سے سوال ہے, جس کے صحبت میں بیٹھنے سے بندہ نیک کام کرنے والا بن جائے, دین کا, شریعت کا پابند بن جائے. لہذا ولی تو ہوتا ہے. یہ کون ہے جو دل کی بات بتا دے؟ نہیں قسم. تو خیر نمرود جو ہے نا, اپنے محل کے باہر ایک جھاڑ تھا. نمرود کے محل کے باہر آپ ذرا دیکھ لیں, آپ جو ہر دور شوقتے بازیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہ کرے, یہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے. عجیب عجیب شوقتے بازی دکھانا تاکہ ہمارا ایمان کمزور. اہل ایمان انشاءاللہ اللہ رسول پر مضبوط یقین رکھتے, ان کا ایمان انشاءاللہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. لیکن نمرود کے پاس, نمرود کے محل کے باہر ایک جھاڑ تھا. اگر وہ جھاڑ ایسا تھا جس کا سایہ نہیں گرتا تھا. غور کریں, یہ جادو کا کمال بتا رہا ہوں, شوقتے بازی کا کمال بتا رہا ہوں. کیا کیا جادو ہو سکتی ہے. یہ حدیث میں ذکر ہے کہ نمرود کے محل کے باہر ایک جھاڑ تھا, اور جھاڑ آپ دیکھیں نا, جھاڑ کا سایہ گرتا ہے, لیکن اس جھاڑ کا سایہ نہیں تھا. ہاں اگر کوئی ایک آدمی کھڑ جاتا تو سایہ آ جاتا, وہ جھاڑ کے سے کھڑ جاتا, سایہ آ جاتا. دوسرا آدمی آتا تو سایہ اور بڑھ جاتا, 3 آدمی آتے تو سایہ اور بڑھ جاتا, 4 آدمی آتے تو سایہ اور بڑھ جاتا. یہاں تک کہ اس جھاڑ کے نیچے 1,00,000 آدمی آتے تو 1,00,000 آدمی کو جھاڑ سایہ دیتا. 1,00,000 آدمیوں کو جھاڑ سایہ دیتا. اگر 1,00,000 سے ایک بھی بڑھ جائے, 1,00,000 سے, کیونکہ جادو کی بھی ایک حد ہوتی ہے, جادو کی بھی ایک حد ہوتی ہے. 1,00,000 سے اگر ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو سایہ ختم ہو جاتا, یعنی 1,00,000 اوپر سے بھی سایہ ہٹ جاتا. خیر یہ نمرود کے محل پر ایک ایسا جھاڑ تھا جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے, کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے. دوسرا, نمرود کے محل کے اندر ایک حوض تھا پانی کا, لیکن لوگ اس میں شہد ڈالتے, دودھ ڈالتے, جو جیسا ڈالتے. اب ایک حوض میں شہد بھی ڈال دیا جائے, دودھ بھی ڈال دیا جائے, اور دوسرا شربت بھی ڈال دیا جائے تو سارا پانی تو مکس ہو جائے گا نا. لیکن نمرود کے حوض, جو جادو کا کمال یہ تھا کہ جب لوگ اس کے اندر شہد دودھ سب مکس کر دیتے, اس کے بعد شہد والا پیالی ڈالتا تو اس کے اندر مکس پانی نہیں آتا, صرف شہد ہی آتا. پھر دودھ کی گلاس والا دودھ کے پیالے ڈالتا تو صرف اس کے اندر دودھ ہی آتا, شہد نہیں آتا. تو اس طرح شوقتے بازیوں کو دیکھ کر آپ اپنے, حالانکہ وہ تھا نمرود خدا کا دعویٰ کرنے والا, تو یہ اپنے آپ کو اس طرح کی شوقتے بازیوں میں لگا کر لوگوں کو متاثر کرتا تھا. آج بھی محلے میں, آج بھی ٹی ویوں پر ایسے متاثر کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے, عجیب عجیب حرکتیں کرتے نظر آئیں گے. تو ان کے عجیب حرکتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد مت کریں. جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتے ہیں, انہی پر عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا. تو خیر شوقتے بازیاں ہر دور میں ہوتے ہیں, لیکن نمرود میں ہر ایک کی ایک جڑ ہوتی ہے. ایک دن نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے نا, اس خواب کو دیکھ کر وہ حیران ہوا اور فوراً نجومیوں کو بلایا. دیکھیں آپ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور پھر نجومی جو ہے نا, تاروں کو دیکھ کر بتانے والوں کو نجومی کہتے ہیں. وہ نجومیوں کو بلوایا اور بلا کر نمرود نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا, اس کی تعبیر بتاؤ. تو نجومیوں نے کہا کہ اے نمرود, اس خواب کا معنی ایک ہی ہے کہ تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی اور تو بھی ختم ہو جائے گا. جب نمرود کو یہ معلوم ہوا تو ارے یہی ملتا جلتا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, قرآن میں ذکر ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ہے.
اب میں آپ دیکھیں نمرود کو جب یہ معلوم ہو گیا تو نمرود نے کئی بچوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ مردوں کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کے قریب مت جاؤ، لہٰذا مردوں کو الگ رکھنے لگا اپنی رعایا میں، کیونکہ سلطنت تھی، بادشاہ تھا، معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لہٰذا لڑکوں کو الگ رکھا، مردوں کو الگ رکھا، عورتوں کو الگ رکھا۔ لیکن پھر بھی دیکھے خدا کی قدرت، جس کو اللہ پیدا کرنا چاہے کون اس کو روک سکتا ہے۔ نجومیوں نے آ کر کہا نمرود جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے وہ اپنے باپ کی پشت میں آ چکا ہے، تیری اتنی اطاعت کرنے کے باوجود بھی اپنے باپ کی پشت میں آ چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نمرود کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے اپنے باپ کی پشت میں آ گیا ہے، کیونکہ جو مرد ہوتے نا، مرد کی پشت میں احادیث میں آتا ہے یہ پشت ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہاں پر پانی ہوتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ پانی کی شکل میں بچہ جو حمل کی شکل میں لڑکا ہو یا لڑکی جب پیدا ہوتا ہے، اصل میں باپ کے پشت میں پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھے بات، حدیث میں آتا ہے۔ لہٰذا نجومیوں نے آ کر کہا تیری اتنی اطاعت کرنے کے، اتنا سختی کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت میں آ گیا ہے۔ کس طرح کے جادوگر تھے دیکھیا اس دور میں، یہ معلوم ہو جاتا تھا ان کو۔ آخر کار نمرود نے کیا کہا کہ سارے مرد اور عورت جنگل میں چلے، میرے سامنے رہے، کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے۔ خود نمرود بھی، روایت میں آتا ہے کہ خود نمرود بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکا میرے ذریعے پیدا ہو جائے۔ اس طرح وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تعارف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرما دیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولے کون آ رہا جانا، میرے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ خدا جس کو پیدا کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گیا۔ اچھا کیسا، جب آپ کے والدہ حمل سے ہوئی تو آپ کے پیٹ، جیسے کہ حاملہ عورتوں کو ہم نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ ان کو، جو حاملہ عورتیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، تو حاملہ عورت کو ہم دیکھ کر پہچان لیتے کہ عورت حاملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پیٹ کا براؤ ہوتا ہے اسے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرنا چاہے اس کو کون روک سکتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے لیکن دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو جو دیکھتا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آپ کی ماں حاملہ سے ہے، کیونکہ پیٹ کو اس طرح اللہ پاک نے رکھا تھا۔ بولے محبت سبحان اللہ، یعنی دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ حمل سے ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آپ کے والد تعرخ، اصل میں آپ کے والد کا نام تعرخ ہے، تا الف را خوف، تعرخ، یہ ذہن میں رکھیں آپ، کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہمارے نبی آئے ہیں، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جن کو جب یہ پیدا ہونے کے قریب آ گئے، حمل کے آثار ظاہر ہو گئے، آپ کی بیوی نے کہا کہ اب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب آ گیا ہے، تو آپ جنگل میں ایک بہت بڑا گھر بنایا تھا چھوٹی کی طرح، وہاں اپنی بیوی کو لے کر گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کے ماں اور باپ نے اسی غار میں، اسی جھوپڑی میں جہاں شہر کے باہر جنگل میں بنایا تھا، ان کو وہاں پر رکھا اور اللہ پر یقین کرتے ہیں وہاں سے چلے گئے۔ اور کچھ دن کے بعد حضرت آپ کے ماں اور باپ پلٹ کر گئے جنگل میں، دیکھیں کہ بچے کا حال کیا، کیوں آ گئے؟ کیوں آ گئے؟ اس لیے آ گئے، میری طرف دیکھیں، اب جو ہے جنگل میں ماں باپ بچے کو چھوڑ کر اس لیے آ گئے تھے تاکہ شہر والوں کو ہمارے نہ رہنے پر شک نہ ہو جائے کہ یہ دونوں کہاں چلے گئے، کہیں شک کی بنیاد پر ہمارے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ اس بنیاد پر میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اس طریقے سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ واپس شہر میں آ گئے، کیوں آ گئے تھے؟ تاکہ شہر والوں کو، بادشاہ کو شک نہ ہو جائے کہ یہ کہاں چلے گئے، کیونکہ اس دور میں شہر چھوٹا ہوتا تھا، لوگ گنتے تھے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتے تھے۔ اب آ گئے، آنے کے بعد کچھ دن کے بعد جب دیکھنے کے لیے واپس جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ماں باپ نے کہ ابراہیم علیہ السلام جس غار میں، جس جھوپڑی میں، اس کے باہر جانور اس کی پہرےداری کر رہے ہیں، جانور اس کی پہرےداری کر رہے ہیں، شیر، جانور وغیرہ حیوانات پہرےداری کر رہے ہیں۔ آپ کے ماں اور باپ کو دیکھ کر جانور راستہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد والدہ اس جھوپڑی کے اندر، غار کے اندر گئے اور دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل چہرہ تازہ ہے اور اپنے 2 انگلیوں کو چوس رہے ہیں۔ جب انگلیاں نکال کر دیکھا تو ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، دوسری انگلی سے پانی نکل رہا تھا۔
یہ اللہ پاک نے اس طرح اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کو کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اور ایک خاص بات میں بتا دوں, جب آپ 1 مہینے کے ہوئے تو لوگوں کو 1 سال کے نظر آتے تھے, تاکہ جلدی جلدی ان کو آگے بڑھانا تھا. جب آپ 1 مہینے کے ہوئے 1 سال کے نظر آتے تھے, اور آپ جب 14 مہینے کے ہوئے تو لوگوں کو 14 سال کے نظر آتے تھے. اتنے لمبے پورے نظر آتے تھے. یہ خدا کی قدرت تھی. پھر آپ جب ذرے بڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام, تو آپ کے ماں باپ نے ان کو جنگل سے شہر میں لا لیا, کیونکہ بادشاہ جو ہے بچوں کو قتل کر رہا تھا, بڑوں کو نہیں. تو آپ جب بڑے ہو گئے, چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, اب آپ جو ہے وہاں سے یا واپس اپنے شہر ماں باپ کے ساتھ شہر میں آ گئے. لیکن یاد رکھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے سمجھ, ابراہیم علیہ السلام ہو سارے نبیوں کے بارے میں بات یاد رکھے, جب نبی باشعور پیدا ہوتا ہے, نہیں سمجھے آپ, نبی چاہے کوئی بھی نبی ہو, نبی باشعور پیدا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے آپ کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, تو اس کو شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی. وہ دور اس کے سامنے آپ چھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, 14 سال کا نہ ہو, اتنا شعور کہاں ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں. تو دودھ پیتے بچوں میں شعور نہیں ہوتا ہے, سمجھ نہیں ہوتی ہے, وہ پہچان نہیں رکھتا ہے. لیکن نبی اگر دودھ پیتے بھی ہو, یعنی اتنے کم عمر ہو, لیکن وہ شعور والے ہوتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ, سمجھ والے ہوتے ہیں. اس کا آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھو, جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے کی قسم کھائی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماں نے جب ایک ٹوکرے میں رکھ کر تالاب میں چھوڑا, اور وہ تالاب میں وہ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محل میں چلے گیا. فرعون نے جب بچے کو دیکھا, قتل کرنا چاہتا تھا. فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا نہیں نہیں, اس کو قتل مت کرو, یہ تو بچہ نہ جانے بہاتے کہاں سے آیا کہ میں اس کو پالنا چاہتی ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پیدا ہوئے. اب جب یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام, بچے دودھ پیتے بچے, ذہن میں رکھے میں بتانا چاہ رہا ہوں, قرآن میں ذکر ہے. تو اب لائق ہوا, موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے نہیں تھے, پیتے نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا بھائی محل میں ہے اور دودھ کسی عورت کا نہیں پیتا ہے, تو وہ کسی طرح محل میں گئی اور فرعون کی بیوی سے کہا یہ ہمارے محلے میں ایک پاک عورت ہے, اس عورت کو میں بلا کر لاؤں گی اور وہ جو ہے اس کا دودھ ضرور پیئے گا. تو بی بی آسیہ نے کہا کہ فوراً جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ. وہ بہن آپ کی گئی اور ماں کو بلا کر لائے. دیکھیں اب قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام دودھ پی, کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کیوں نہیں پی رہے, کیونکہ شعور ہے کہ کوئی عورت ان کی ماں نہیں تھی. لیکن جب واقعی آپ کی ماں آ گئی محل کے اندر, تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی شعور والا پیدا ہوتا ہے, سمجھ والا پیدا ہوتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. یہ باتوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو محبت سے بولے سبحان اللہ. کیونکہ نبی پیدائشی طور پر بھی ہماری طرح نہیں ہوتا. ہم ہمارا جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی. لیکن نبی اللہ کا محبوب جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور شعور دے کر بھیجتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل ہے, کس طرح شعور نہیں رکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب محلے میں آئے, دیکھا کہ لوگ کوئی ستارے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی نمرود کی عبادت کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کرنا شروع کی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے تبلیغ کیا, اپنے گھر سے تبلیغ کیا. کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کا چاچا, کہ آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا, آپ کا سگا چاچا جس کا نام آزار تھا, یہ چاچا ہے. بچے فون بند کرو بیٹا, اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے تو باہر جا کر بیٹا. خدا کے واسطے قرآن حدیث کا ادب کرو, تقریر کا ادب نہیں ہے, قرآن حدیث کا ادب ہے. نہیں اگر آپ کو بیٹھنا دل نہیں بڑھا تو باہر جا کے ٹہل کر آئیے. لہذا آپ غور کریں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے اور دیکھا کوئی آگ کی, کوئی چاند کی, سورج کی, تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا کام گھر سے شروع کیا. اور میں نے ابھی آپ کو کہا کہ گھر سے تبلیغ کا کام شروع کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے, کیونکہ آپ کا چاچا آزار وہ بتوں کو بناتا اور بیچتا تھا, بتوں کو بناتا اور بیچتا تھا. تو کئی قسم کے بت تھے, کوئی پانی بیچنے والا بت, پانی برسانے والا بت, کوئی کھانا دینے والا بت, عجیب عجیب بت تھے, نام رکھ لیے تھے وہ بتوں کو بیچنے والا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا کو کہا یا ابی, اے میرے باپ. چاچا کا مقام باپ کی طرح ہوتا ہے.
اس کو سمجھایا یہ کیا کر رہا ہے تو یہ کیا طریقہ اپنا رہا ہے. تو یہاں وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو شرک کرنے پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی اللہ نے دوزخ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ دوزخی ہے, دوزخ میں گیا. میں کہتا ہوں سنو بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ذکر قرآن میں آتا ہے ابھی کہہ کر, یہاں ابراہیم علیہ السلام کے سگے والد نے, وہ تو بچپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا, ان کا نام تارق تھا. اور آزاد جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں چاچا ہے. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے بت فروش, والد نہیں تھے, کیونکہ والد ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ دونوں مومن تھے. ماں اور باپ دونوں مومن تھے ابراہیم علیہ السلام کے. ماں بھی اور باپ بھی دونوں بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, اللہ ہی کی توحید. اس دور میں بھی وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہر دور میں 5 مسلمان کو ضرور رکھا ہے, یاد رکھیے آپ. اور آپ کہیں گے نہیں یہ اتنی زور کیوں دے رہے ہیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں چاچا تھے وہ. میں زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہمارے نبی دنیا میں آئے ہیں. تو آپ احادیث دیکھیں, آپ اس حدیث کو قصائص الکبریٰ میں, سیدھا بیٹھو ٹیکا لے کر مت بیٹھو. اگر آپ کو کمر میں درد ہو تو بالکل آپ بیٹھ سکتے ہیں, ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھنا نیند کا جھٹکا لے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اور بالکل نوجوان بچے ماشاء اللہ طاقت ہونا چاہیے اتنا کے زیادہ. ہاں کمر میں درد ہے تکلیف ہے تو بالکل جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھنے دیجیے, لیکن مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا بے ادبی ہے. یہ مسجد کے آداب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا, مسجدوں سے اس کا آداب عزت کرنے والا بنا ہے. لہٰذا ٹیکا لے کر مت بیٹھے. اگر آپ کو تکلیف ہے تو پھر کہہ رہا ہوں بیٹھے, ورنہ ٹیکا لے کے بیٹھیں گے نیند کا جھٹکا لگا وضو ٹوٹ جائے گا. بس چند لوگ بھی سن رہے ہیں ادب کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں ادب قرآن کا ہے, میرا نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کہ ادب والوں کا ذکر کر رہا ہوں. قرآن کا ادب, حدیث کا ادب, جتنا ادب سے آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. اللہ پر یقین توکل آپ کو معلوم ہوگا. لیکن ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتا کر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رضا پر راضی کیسے رہنا چاہیے, یعنی رب کی رضا پر راضی کیسے رہنا چاہیے. حالات کچھ بھی ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مین پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حالات کوئی بھی ہو, کیا بھی ہو جائے, لیکن رب کے فرمان پر چلنا, اسی کی رضا پر راضی رہنا, یہ صحیح مسلمان کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو لیکن ایک عقیدے کی بات بتا کر میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد دوزخ میں جائیں گے. میں کہتا ہوں والد نہیں, آپ کا چاچا وہ آزار ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس حدیث کو قصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے, مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی حدیث پاک کو لکھا ہے, اور دیگر جیسے کہ صحیح بخاری شریف کو اٹھائے گئے کتاب النسب امام بخاری نے جہاں حضور کے نسب کا ذکر کیا, خاندان کا ذکر کیا, وہاں پر بھی یہ حدیث مل جائے گی. بولے سبحان اللہ. اب حدیث سنیے کیا ہے. میں اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن ہے, کافر نہیں. کیونکہ آپ غور کریں کہ یہ کتاب صحیح بخاری کتاب النسب میں بھی یہ جہاں ابراہیم بخاری نسبوں کا ذکر کیا ہے, حضور کے خاندان کا ذکر کیا ہے, وہاں یہ حدیث پاک ملے گی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک, حضور کے ابا کا نام عبداللہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے ماں باپ کے مزاروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ ان کے ماں باپ, حضور کے ماں باپ کے مزار پر اللہ دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے. بدبختوں نے وہاں چند دن پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو حضور کی والدہ ہے, جن کا مزار خبا میں مکہ اور مدینے کے درمیان خبا کا جو علاقہ ہے وہاں آپ کا مزار شریف ہے. ایک 15-20 دن پہلے کی بات ہے, کسی بغبغ نے سیدہ بی بی آمنہ کی مزار پر آگ لگا دی. تعجب کی بات ہے, اور سعودی گورنمنٹ نے آج تک اس کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا, نہ اس پر کوئی توجہ اٹھا رہا ہے, کیونکہ بی بی آمنہ حضور کی ماں ہے. اور جو یہ حرکت کا ہے نا, جس نے بھی ان کی مزار پر آگ لگائی ہے, وہ کافر سے بھی بدتر ہے. آپ کہیں گے یہ جملہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تاریخ اٹھا کر دیکھو, جب ابو سفیان اور ابو جہل بڑے بڑے کفار مشرکین حضور سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے تھے, تو آپس میں مشرکوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی ماں کی خبر کو نکال کر بے عزتی کریں گے. تو مشرکوں نے کہا تھا نا ایسا کام مت کرو, ایسی حرکت مت کرو.
کیوں ہم ان کے ماں کی قبر کو کھودیں گے, کیوں ان کو تکلیف پہنچائیں گے. آپ دیکھیں مشرک تھے, حضور کے دشمن تھے, ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ بی بی آمینہ کی قبر کو نقصان پہنچائے, ان کا بھی ہمت نہیں ہوئی. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن آج بدبخت اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے کہتے کہ بی بی آمینہ تو مسلمان نہیں تھی, معاذ اللہ وہ کافرہ تھی, وہ مشرکہ تھی. یہ ان کا عقیدہ ہے وہابیوں کا, بد عقیدوں کا یہی عقیدہ ہے. اور اسی عقیدے والے نے آج ان کی مزار پر آگ لگائی ہے. یقیناً وہ دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا. دیکھنا یہ بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی, حضور کے ماں کے مزار پر جس نے آگ لگائی, اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے. تو خیر حضور جن جن کے پشتوں میں رہے ہیں, میں نے ابھی کہا نا حضور کا نور مردوں کی پشت میں رہا, ماں کے پیٹ میں رہا. تو سرکار نے فرمایا جن جن کے پشتوں میں میرا نور رہا اور جن جن کے پیٹ میں میں رہا, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک. پھر کہہ رہا ہوں میں نے 3 معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے دے, بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. میں نے کہا صحیح بخاری کتاب النسب میں یہ حدیث ہے, جہاں امام بخاری نے نسب کا ذکر کیا ہے, اور امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث لکھا ہے. مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے. یہ 3 معتبر کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حدیث سنیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن جن کے پشتوں میں, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک, سرکار فرماتے ہیں جن جن کے پشتوں میں میں رہا اور جن جن عورتوں کے پیٹ میں میرا نور رہا, اللہ نے ان تمام کو مومن بنایا. بولے محبت سے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا اپنے باپ کے پیشانی اور اپنے ماں کے پیٹ میں آیا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک جتنے مرد آئے ہیں بیچ میں, اور آدم علیہ السلام کے لے کر میری ماں بی بی آمینہ تک جتنی عورتیں آئے ہیں, اور جن جن کے پشت میں اور پیٹ میں میرا نور رہا ہے, اللہ نے سب کو پاک اور صاف رکھا, مومنہ رکھا ہے. لہٰذا یہ حدیث سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں تو ہمارے نبی کا نور تھا. بولنا سبحان اللہ. وہ نبی کا نور جس کے پشت میں ہو ابراہیم علیہ السلام کے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ کافر و مشرک کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ. وہابی بدعقیدوں سے ہمارا اختلاف فاتحہ درود پر نہیں ہے, اصل میں مسئلہ عقیدے کا ہے. فاتحہ میں اکثر کہتا ہوں فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ قرآن پڑھنا ہے. اور حدیث آپ پڑھ کر دیکھیں, جس کھانے پر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا. تم نہیں کھا رہے تمہاری مرضی ہے, لیکن جھگڑا سنی وہابی کا فاتحہ کا نہیں ہے, اصل میں عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ وہابی اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں معاذ اللہ. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, تقیۃ الایمان کتاب کا نام ہے, لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے, اس نے خود لکھا اپنی کتاب, آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, آپ جا کر ملے تقیۃ الایمان. میں کہتا ہوں کسی سنی عالم کے زیر سایہ پڑھے, آپ خود سے لے کر پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے. لہٰذا تقویۃ الایمان جو آج بھی انہی کے مرکز سے چھپ کر آ رہی ہے, اسی کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. وہابی کا عقیدہ یہ ہے. ہم صرف سمجھیں کہ فاتحہ درود کا جھگڑا ہے, فاتحہ درود کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نبی مردہ ہے, معاذ اللہ مر گئے, مٹی میں مل گئے. ان لوگوں کا الفاظ کتنا کا, یہاں تک کہ تہذیب الناس کتاب کا نام ہے, لکھنے والا مولوی خلیل احمد امبیڈکری ہے. اس نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں یہاں تک لکھا کہ نبی کے پاس علم کم ہے, شیطان کے پاس زیادہ ہے. اب مجھے بتائیے جو ایسے الفاظ بولے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے اس کو آپ؟ یہ ہے وہابی اور سنی میں فرق. ہم سمجھیں فاتحہ نہیں دلاتے, فاتحہ درود کا مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ آسان بتا دیا گیا ہے. تو خیر جو بزرگوں کی گستاخی کرتا ہو, جو اللہ کی گستاخی کرتا ہو, نبیوں کی گستاخی کرتا ہو, تو خیر ابراہیم علیہ السلام کے ماں اور باپ دونوں جنتی ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ جو بت بنا کر بتوں کی عبادت کرتا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا. آپ پہلے چاچا کے پاس گئے, ان کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو چاچا نے آپ کو ہکال دیا. تو جب ہکال دیا تو ابراہیم علیہ السلام محلے میں پہلے گھر میں والوں کو سمجھایا, نہیں بہت بار تک, کیونکہ چاچا نے پالا تھا, اس کو بہت سمجھایا, بہت کوشش کی, ہر طریقے سے کوشش کی, لیکن مانا نہیں. آپ دیکھیے, آپ جیسا کہ اب ایک آسان طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سمجھانے کے لیے. جب چاچا نے کہا کہ ایک کام کر دو, یہ میرے بت بیچ کرا, ابراہیم علیہ السلام گئے بازار میں, جہاں بازار لگتا تھا لوگ بت خریدنے آتے تھے, وہاں گئے اور جہاں پر 2 لکڑیاں باندھا اور ایک بیچ میں رسی باندھا, اور باندھ کر ان کے بتوں کو جس طرح پھانسی میں لٹکاتے تھے, پھانسی دینے والوں کو, اس طرح بتوں کو لٹکا دیا.
پھانسی دے کر لٹکا کر لوگوں کو بلا، لوگوں آؤ میں ایک عجیب سودا بیچنے آیا ہوں. یعنی آپ عقل والوں کو اشارہ کر رہے تھے، آؤ عجیب یہ تمہارا خدا کون سا ہے؟ بولے یہ پانی برساتا ہے، لیکن یہ تو لٹک رہا ہے، اس کو کون بچائے گا؟ یہ تمہارا خدا کون ہے؟ بولے یہ لوگوں کو اولاد دیتا ہے، یہ بھی تو لٹک رہا ہے، اس کو کون بچائے گا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ خدا کہتا، جو بازاروں میں اس طرح ذلیل رسوا ہو کر بیٹھا ہوا ہے وہ پتھر تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خدا کی طرف آؤ جو ساری کائنات کو بنایا ہے. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تارا تمہارا کیا ہونا؟ کہ یہ خدا ہے. تو آپ نے کہا تارا چھپ گیا، تو کہا یہ چھپنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا یہ سورج کیا؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے. جب رات ہوئی تو کہا یہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا یہ کہا یہ ہمارا خدا ہے. جب صبح ہوئی تو کہا جب چھپنے والا خدا نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے کہا ابراہیم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی بھی تمہیں عقل سے سمجھا رہا ہوں، اس کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو بنایا. لیکن پھر بھی نہیں مانے. جو واقعہ وہاں پر ہوا بتوں والا، تب بھی ان کو سمجھ میں عقل رکھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ خود اپنے ہاتھ سے یہ لٹکا کر بتا رہے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کی حفاظت ہے، تمہاری حفاظت کیا کرے؟ یہ آسان کر کے سمجھا رہے ہیں. یہ چاند کا مثال دے کر سمجھایا، سورج کا مثال دے کر سمجھایا، تارے کا مثال دے کر سمجھایا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. تو آخرکار یہ سارے لوگ سال میں ایک بار عید منانے کے لیے، تہوار منانے کے لیے جمع ہو جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. سارے لوگ چلے گئے، محلہ خالی تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے بت خانے میں گئے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑی، اور سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کڑاڑی دے دی. جب سارے لوگ اپنا تہوار منا کر واپس بستی میں آئے، دیکھا کہ کسی کا بتوں کا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر سب ٹوٹا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ سارے محلے والوں نے کہا ایک ہی تو بندہ ہے جو ہمارے ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، وہ ابراہیم ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر کہا یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم ہے، یہ دیکھو کس نے کیا ہے. جس کے ہاتھ میں کڑاڑی اس سے پوچھ لو، شاید اس نے سب کا ہاتھ پیر توڑا ہوگا، اسی سے پوچھ لو. تو ان لوگوں نے کہا یہ بات کیسے کر سکتے؟ یہ بات نہیں کر سکتا، یہ چل نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب بھی عقل نہیں آئی، اب بھی عقل سمجھ نہیں آئی کہ جو بات نہیں کر سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، نہ چل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل کو دوڑاؤ، سمجھو. تو ان لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کے بغیر یہاں تک کہ معاملہ نمرود تک چلا گیا، محل میں چلے گیا. اب ابراہیم السلام جاتے ہی چاہتے تھے کہ محل میں یہ بات پہنچے. محل میں جب بات گئی، ابراہیم السلام کو بلایا گیا، کہا ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. فرمایا میرا خدا ہے جو مردہ بھی کرتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. مولانا سبحان اللہ، لوگوں کو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تب نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا. کہا دیکھو تم کہہ رہے خدا وہ جو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، میں نے جو ہے اس 2 قیدیوں کو بلایا. درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے. پڑھتا ہمارے پیر و مرشد کے شہزادے علامہ طاہر رضا صاحب قبلہ مدد ضلع اور علی تشریف لائے ہیں. درود شریف پڑھیں مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مثال، یہ بات سمجھا نہیں اس نے، دوسری مثال آپ نے دی کہ خدا وہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. خدا وہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو اگر ہے تو ایسا کر بتا. اب یہ خاموش ہو گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. 45 فٹ بالکل لمبی دیوار بنایا گیا، 30 فٹ چوڑی سے دیوار بنائی گئی، لمبان میں 45 فٹ، چوڑان میں 30 فٹ، اور اس طرح 4 دیوار کر کر کئی دن تک وہاں کے مشرکین نے اس کے اندر ایک لکڑیاں جمائے اور آگ کو تیار کیا. اندازہ کریں کئی دن لگے لکڑیاں جمع کرنے کے بعد. اور اس کے بعد میں کئی واقعات کو یہاں چھوڑ دے کے وقت بہت قریب آ گیا ہے، چھوڑتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا چاہیے. ہمیں جو
پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ تھیوری دے کر جا رہے ہیں, یہ مزاج دے کر گئے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو کہا قرآن میں 2 نبیوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا جن کے اسوہ پر چلنا ہے. ایک ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ, دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. 2 نبیوں کے بارے میں قرآن میں ڈائریکٹ آیت آئی ہے کہ ان کے اسوہ کو اپناؤ, ان کے طریقے کو اپناؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے حالات کچھ بھی ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی بندگی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. تو حالات کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرے, اپنے عقیدے کا سودا کبھی مت نہ کرے کہ حالات کچھ بھی ہوتے رہیں گے. آج کئی تنظیمیں آ رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی دکان بند کر دیں گے, ہم کاروبار بند کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے یا کر دیں گے. کوئی مسلمان ان کے باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو حالات کمزور نہ کرے, بلکہ حالات کچھ بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا تم اللہ کی رضا پر راضی رہو, کامیاب تم ہی رہو گے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہاں تک کہ آگ میں ڈالنے کے لیے جب ایک جھولا بنایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام, جھولا بنانے کا مشورہ دینے والا بھی شیطان تھا. یہاں ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب آگ میں ڈالا گیا نا تو 2 جانور تھے, ایک چپکلی جس کو ہم سپلک کہتے ہیں اور دوسرا گرگوڑ. یہ 2 جانور تھے جس آگ میں اللہ کے مقدس نبی ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا, وہ جا کر اس میں پھونک مارتے اس کو اور تیز کر رہے تھے. اب حدیث پڑھ کر دیکھیں آپ, صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک ہے. مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار الحدیث میں بھی حدیث پاک کو لکھا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چپکلی اور گرگڑ کو جہاں بھی دیکھو مار دو, اگر ایک ہی مار میں مارو گے اللہ تمہیں 100 نیکی عطا فرمائے گا. بولے یار سبحان اللہ. اور ایک ہے یہ تو یہ, اور ایک تھا مینڈک جو اپنے منہ میں پانی لاتا تالاب میں اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا. آپ غور کریں, اگر مینڈک پانی کے اندر جس حوض میں پانی آتا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں, مینڈک اگر کچرا وغیرہ نہ ہو, مینڈک اس پانی کے اندر نظر آ جائے, سارے علماء سے پوچھو اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن اسی پانی میں گرگٹ نظر آ جائے, اسی پانی میں چپکلی نظر آ جائے, وہ پانی نہ وضو نہ طہارت کے قابل رہتا ہے. کیوں؟ مجھے بتا رہا ہوں کیونکہ اصل میں مینڈک نے نبی سے محبت کر کر بتائی. اللہ سبحان اللہ. نبی سے محبت کر کر بتائی کہ اس کے دادا پردادا سکر دادا نے محبت کی تھی, لیکن سارے مینڈک کی نسل کو دیکھو. احادیث میں یہاں تک کہ آتا ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو دیکھو تو مارو مت, وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ مینڈک کو اتنی عزت کیوں دی گئی اور ایک چپکلی اور ایک گرگٹ کو اتنی بے عزتی کیوں گئی؟ صرف آپ کو پتا چلے گا اس کا لاجک, اس کا معاملہ ایک ہی ہے کہ مینڈک نبی سے محبت کرتا ہے اور چپکلی اور جو ہے یہ جانور نبی سے دشمنی رکھتی ہے. پتا کیا چلا؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. نبی سے محبت ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. اور جو نبی کا گستاخ اگر جانور بھی ہو, نبی کا گستاخ نبی کا دشمن اگر جانور بھی ہو تو پھر اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. ان کی نسلوں میں جو ہے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو خیر آپ غور کریے, یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی تو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی تو سارے فرشتے لرز گئے, کہنے کہ یا اللہ ایک ہی تو بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, ایک ہی تو بندہ ہے جو. سامنے آ جائیے تھوڑی سی میری مہربانی سے, تھوڑا سامنے آ جائے. درود شریف پڑھتے آئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری جوانی میں امتحان دیتے رہے, صبر کرتے رہے, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے فرشتے لرز گئے. بولے یا اللہ یہ ایک بندہ ہے جو تیری توحید اور تیرا ذکر کرتا ہے, اگر یہ بھی آگ میں جل جائے, اس کو یہ ختم ہو جائے تو اب بندہ بچے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں چاہتے کیا ہو؟ کہ اللہ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کہا جاؤ مدد کر دیکھو. پانی کا فرشتہ آیا, یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ اجازت دے تو ہم آپ کی مدد کریں, ہم آگ بجھا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری مدد نہیں لے سکتا, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آگ میں جو میں ڈالا جا رہا ہوں کیا اس کی خبر میرے رب کو ہے یا نہیں ہے؟ اس کی خبر میرے رب کو ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا بالکل ہے. تو جب اس کو خبر ہے تو چھوڑ دو, تمہاری مدد نہیں چاہیے. اب تو یہاں آ کر وہاں بھی کہتے دیکھو اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے
فرشتوں سے مدد نہیں لی, تم لوگ غوث پاک سے کیوں مدد مانگتے ہو, تم لوگ غریب نواز سے کیوں مدد, اللہ سے مدد مانگو. میں نے کہا ارے بندے, یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مدد نہیں لی, لیکن یہ بھی تو نہیں کہا کہ اللہ مدد کرنے والا. یہ لفظ بظاہر تو نہیں کہا نا کہ آپ کہا چھوڑ دو, میرے رب کو معلوم ہے میں کیا ہوں, میں کیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, چھوڑو کا. تو بات ظاہر. اور دوسری بات, پہلا جواب تو یہ, دوسرا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی نبی کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے تو بڑے چھوٹوں سے مدد نہیں لیتے, بڑے چھوٹوں سے مدد نہیں لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب کو معلوم ہے میں کیا حال میں ہوں, میں تمہاری مدد نہیں چاہتا, یہ کہنا تھا. وہ چلے گئے اور جب آگ میں آپ کو پھینکا گیا, قرآن کی آیت مبارکہ ہے, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. میں نے کہا نا ابھی آپ کو, حق پر مضبوطی سے قائم رہو, حق پہ رہو, حق بولو, حق سمجھو, حق پر چلو, تو حالات کچھ بھی ہو, لوگ کتنے بھی آپ کٹر دشمن بن جائے, لیکن اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. یہ زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھے آپ, اس سبق کو آپ نے, یہ واقعے کو بار بار سمجھا ہوگا, کبھی اس اینگل سے بھی اس واقعے کو سمجھے آپ, اس طریقے سے اس واقعے کو سمجھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ حق پر جمے رہنا اور حق ہی پر مر جانا, حق پر استقامت سے کھڑے رہنا. تو بندہ حق پر یعنی سچ بولنے والا, سچائی پہ چلنے والا, اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. روایت میں آتا علماء فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر جتنی آگ تھی سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی, صرف ابراہیم السلام ہے. اور ابراہیم السلام جب آگ میں ڈالے گئے, جس جسم مبارک کو آپ کو جس رسی سے بنا گیا تھا صرف رسی جلی, آپ کا کرتا آپ کا لباس تک نہیں جلا. اب جب یہ نہیں جلا, نمرود نے اپنے محل پہ کھڑ کر دیکھا ابراہیم تو بالکل سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے اندر. بولو نا سبحان اللہ. آگ کے اندر اب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس دیکھا یہ تو آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. نیچے آپ کا چاچا ابراہیم علیہ السلام کا چاچا آزار کھڑا تھا, اس نے کہا یہ میرے خاندان سے اس لیے اس کو آگ نہیں جلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا, اسی میں سے آگ کا ایک چنگاری نکلی اور اسی چنگاری سے آپ کا چاچا وہاں جل کر جہنم رسید ہو گیا. یہ بتایا گیا کہ یہ آگ دوسروں کو تو جلا رہی ہے لیکن ابراہیم کو سلامتی والے بنا رکھا. بولو نا سبحان اللہ. ایک بوڑھا کہنے لگا کہ یار ابراہیم تو صحیح سلامت ہے, وہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کو بھی آگ جلا دیتی ہے. یعنی صرف ابراہیم کو آگ نہیں جلا رہی علیہ الصلوۃ والسلام, باقی کے سارے جو ہاتھ ڈالنے جاتا ہے آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے رہی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. اور کئی دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر آئے. ایک روایت میں آتا علماء نے فرمایا 40 دن تک آگ میں رہے. پھر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تم آگ کے باہر آ سکتے ہو؟ آپ نے آ کر بتایا. میں نے کہا ابراہیم ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ یہاں نمرود کے بارے میں ایک روایت یہی ملتی ہے حضرت, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ابراہیم تمہارے آگ میں رہنا 40 دن تک میں نے دیکھا تمہیں آگ نہیں جلائی, اور تم باہر بھی آ گئے تمہیں آگ نہیں جلائے, لیکن اے ابراہیم میں اللہ پر ایمان لاؤں گا, یعنی اللہ کو مانوں گا, تمہیں نہیں مانوں گا, تمہاری اطاعت نہیں کروں گا, تمہیں رسول نہیں مانوں گا, تمہیں نبی نہیں مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کو چھوڑ کر اللہ سے مل لے. بولو نا سبحان اللہ. ذرا غور کریں, توحید کا رد کرنے والوں, نمرود کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کو مانوں گا, اسی کی عبادت کروں گا, لیکن ابراہیم میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا, تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا. تو اللہ پاک ان کے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا جو نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب کو مانتے ہیں. جو ڈائریکٹ رب کو مانتے ہیں نبیوں کو چھوڑ کر, ان کے ایمان کو, ان کی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا. ایمان انہی کا قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے ہیں. یاد رکھیں آپ, رسول خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. نبی خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. خدا کی معرفت, خدا کا صحیح پتہ, خدا کا صحیح معرفت اگر کسی کے ذریعے ملتا ہے تو وہ نبی کی ذات مبارکہ ہوتی ہے. وہ نبیوں کی ذات مبارکہ آتی ہے جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت ملتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اچھا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کے دوسرے رخ کو اگر آپ دیکھیں کہ وہاں نمرود کو تو اللہ پاک نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے موت دے دی. مچھر نے جب اس نے خدا سے لڑائی کی بات کی ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے. ہاں میں نے نا ابھی اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ بندہ تخت و تاج کی یعنی پیسہ اور شہرت یعنی
ہوتا اگر مل جائے تو کوئی بگڑ جاتا ہے، کوئی سدھر جاتا ہے، اور کوئی بگڑ تو اتنا خطرناک بگڑ جاتا ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے۔ تو یہ پیسہ اور تخت و تاج اگر یہ بھی ہے ایک نعمت، لیکن اس کو صحیح دعا کرے جس کے پاس، اب میں نے ابھی کئی مثالیں آپ کو دی ہے، ایک معمولی سا کونسلر بن جائے تو وہ کسی غریب کو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے چھوڑو تمہاری بات۔ تو لہٰذا کہیں پیسہ آنے سے تکبر آ سکتا ہے، اور کہیں شہرت ملنے سے یعنی عہدہ ملنے سے بندہ بڑے سے بڑے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے، جو اللہ کو خوف رکھتے ہیں، نہ ان کو پیسہ بدلاتا ہے نہ ان کو عہدہ بدلاتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنتے ہیں۔ لہٰذا جو مشرکان کی عادت تھی جو پیسے کو دے کر بدل جاتے ہیں، یہ مشرکوں کا کام ہے جو عہدوں کو دے کر بدل جاتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنے عہدے اپنے پیسوں کو دے کر اکڑا تکبر میں نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ذریعے سے تمہارا ایمان اور عقیدہ برباد ہو جائے، تم دونوں جہاں میں رسوا و ذلیل ہو جاؤ۔ لہٰذا پیسہ اور عہدہ یہ دو ایسے چیزیں ہیں جو تمہیں تباہ بھی کر سکتے ہیں اور برباد بھی کر سکتے ہیں، تمہارا ایمان اور عقیدہ بھی برباد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے آنے کے بعد نمرود کو اللہ نے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا میں اللہ سے جنگ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے، بولنا اللہ کی خدا کی طاقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محبت سے بولیے سبحان اللہ، تو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اچھا نمرود ہلاک ہوا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بی بی سارہ سے ہو چکا تھا، عمر 90 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ جب عمر 90 سال کے قریب ایک بھی اولاد نہیں، اب سارے نوجوانی سارے 90 سال کی زندگی میں امتحان، آپ جب تک وہاں رہے آپ کا امتحان چلتا رہا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہتے رہے لوگوں کی تکلیف، پھر وہاں سے آپ مصر آئے، اب مصر آنے کے بعد بھی آپ کو امتحان چل رہا ہے، تو آپ کو اولاد نہیں تھی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اس دعا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ دیکھیے نیک بیٹا نیک اولاد کی دعائیں مانگنا یہ نبی کی سنت بھی ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس نعمت کو اللہ سے مانگے ضرور ہے، لیکن ساتھ میں نبی نے طریقہ بتا دیا، یہ بھی دعا کرو کہ من الصالحین، اللہ اولاد عطا فرما لیکن صالحین نیک اولاد عطا فرما، متقی اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کی دعا رب سے مانگنا، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن پاک میں کہ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فبشرنہ بغلام حلیم، یہ آیت مبارکہ فبشرنہ بغلام حلیم۔ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو، بولنا سبحان اللہ، کہ بڑے حلیم یعنی بردبار لڑکے کی۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ علوم خمسہ کے بارے میں سورہ لقمان جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پر 5 علوم ایسے جس میں اللہ کہتا ہے کہ 5 چیزیں ایسے میں جانتا ہوں، تو سارے وہاں بھی چیخنے لگے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے نبی کو نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ 5 چیزیں کیا ہے جس میں اللہ نے کہا مجھے ہی علم ہے اور کسی کو نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہی علم ہے لیکن اللہ کے بتانے سے نبی بھی جانتے ہیں۔ وہ 5 علوم میں سے ایک علم ہے کہ کس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی اللہ کو معلوم ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی اللہ کو معلوم ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے پتہ نہیں چلے گا، نبی کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ میں نے کہا یہ بات غلط کہتے ہو، قرآن کی یہ آیت دیکھو، ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوئے لیکن اللہ کہتا ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو حلیم اور بردبار لڑکے کی، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے لیکن پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے خوشخبری دے دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ خود زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم کے حجرے کے سامنے ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا ہم نے تمہیں یحییٰ کی خوشخبری عطا فرما دیا۔ معلوم کیا ہوا، تو اللہ کہنے کا نبی جو ہے اللہ سے دعا مانگنا بیٹے کے لیے نبیوں کی سنت بھی ہے۔ اچھا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ابھی جب آپ دعا کی گئی،
بی بی حاجرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکا عطا فرمایا. بالکل 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں, میری بات توجہ سے سن لے, بات ختم کراؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو بندگی کیسی کرنی چاہیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی بہت سبق اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اس کی رضا پر راضی کیسا رہنا چاہیے, یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانا, ایک ہمارے نبی اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے اپنانا کو اللہ نے قرآن پاک میں حکم عطا فرمایا ہے. اب سارے جوانی تو آپ امتحان دیتے رہے, 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر آپ کی ہو گئی ہے, لیکن اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. آپ مجھے بتائیے, بڑی منتوں کے بعد جب کسی کے یہاں لڑکا ہوتا ہے تو اس کی اتنی عزت ہوتی ہے, وہ کتنا اس سے پیار کرتا ہے, لاڈ کرتا ہے کہ یہ میرے اتنے دن کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. اب 90 سال کی زندگی گزر گئی تھی, لڑکا نہیں تھا بی بی سارہ سے, لیکن بی بی حاجرہ کے ذریعے, واقعہ بڑا طویل تھا بی بی حاجرہ آپ کی نکاح میں کیسے آئے, لیکن بی بی حاجرہ کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے, پھر امتحان شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, اور اللہ کا حکم ہوا کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے لائق ہو گئے تو پہلا امتحان کیا ہوا, بی بی حاجرہ کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیوی یعنی حاجرہ کو, اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کے شریف چھوڑ کے آ جاؤ, یعنی حرم کے قریب چھوڑ کر آ جاؤ. اب یہاں علماء نے ایک بات کہی, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, کچھ چیزیں میں ہٹا کر رک کر ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, اور صرف 5 منٹ رہ گئے میری بات پر, آپ تھوڑا سا توجہ فرما لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں موجودہ کعبہ ہے ابھی جہاں, اور اس دور میں وہاں دور دور تک چٹانیں ہی چٹانیں, پہاڑی پہاڑ تھے, جھاڑ تو دور کی بات ہے, ایک پیڑ سایہ نہیں تھا, نہ پانی کا کوئی معاملہ تھا, دور دور تک جو ہے خالی چٹان تھے, دور دور تک خالی پہاڑی پہاڑ تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام, ارے بھائی 90 سال کی زندگی میں بیٹا ہوا, عمر میں یہ بیٹا ہوا, لیکن اللہ کا حکم ہوا تو میں نے کہا نا, بزرگان یہی کہتے ہیں, خدا وہ جس کی سنی جائے, بولنا سبحان اللہ, خدا وہ جس کی مانی جائے. خدا کا معنی کیا ہے, ارے خدا دیکھ رہا ہے بھائی, خدا کا پہلے معنی تو سمجھو, خدا وہ جس کی سنی جائے, جس کی مانی جائے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں تم اپنے نفس کو خدا نہ بناؤ, اپنے خواہشات کو خدا نہ بناؤ, کہ تم اپنے من چاہے تو عبادت کر رہے ہو, من چاہے تو نہیں کر رہے ہو, جو دل میں آ وہ کر رہے ہو. تو جو من چاہے کام کرتا ہے وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے, اور جو حقیقی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے, وہ خدا کی عبادت کرتا ہے, اور خدا وہ جس کی مانی جائے, جس کی سنی جائے. اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیا, پریکٹیکل آپ کو مل جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جن کی سنی, جیسا حکم ہوا, آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ اتنی عمر میں بچہ ہوا, اب اس کو حکم دے رہا ہے, اب میں مولا کرم فرما, نہ فوراً بغیر چوچا کرے آپ مصر سے لے کر نکلے. مصر میں تھے آپ اس وقت, اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے. دودھ پیتے لڑکے ابھی اسماعیل علیہ السلام لے کے نکلے, مصر ملک شام عرب پہنچے. ابھی موجودہ کعبے کے پاس چھوڑا, اور چھوڑ کر اسی وقت پلٹ گئے, دیکھنا تک گوارا نہیں کیا اپنے بیوی بچے کو, کیونکہ رب کا حکم تھا چھوڑ اور پلٹ کر نکلو, چھوڑ کر پلٹ کر چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور 2 بچوں کو وہاں پر چھوڑے, اور چھوڑ کر جو ہے پلٹ کر جانے لگے. جب پلٹ کر جانے لگے, بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ آپ جا رہے ہو, جواب آپ نے نہیں دیا. اچھا کس لیے جا رہے ہو, جواب آپ نے نہیں دیا. اتنے سنسان چہار میں ایک عورت چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو لے کے کیسے رہ سکتی ہے. بی بی حاجرہ طیبہ طاہرہ نے بار بار پوچھا, آخرکار بی بی حاجرہ نے کہا کہ آپ یہ ایک بات بتائیے, یہاں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ بولنا سبحان اللہ. میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو, آپ کو سمجھ میں آ گیا اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہا جاتا ہے. لہذا جب آپ نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے, تو بی بی حاجرہ کے چہرے سے غم چلا گیا, خوف چلا گیا. ایک عورت جو کمزور مزاج کی ہوتی ہے, کبھی اس سے پوچھو ڈر جلدی جاتی ہے, وہ ایک اندھیرے کو دیکھ کر جل جاتی ہے, ایک چھوٹے سے جانور کو دیکھ کر جل جاتی ہے, ڈر جاتی ہے. لیکن یہاں طیبہ طاہرہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک انسان تو انسان, جانور نظر نہیں آ رہے ہیں, پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں, نہ پانی کا انتظام ہے, نہ رہنے کا انتظام ہے, نہ سائے کا انتظام ہے. بی بی حاجرہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے سردار یہ اللہ کا حکم ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے, تو آپ نے فرمایا جاؤ, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیا صابرہ عورتیں تھیں,
کیا طیبہ طاہرہ عورتیں تھیں. آج کی اسلامی بہنوں کو ان سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے سے ہی دونوں جہاں کی کامیابی ملتی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ہاجرہ نے قیامت تک کی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اللہ پر یقین رکھو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ کی رضا پر راضی رہو, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے اللہ ہے, چہرے سے غم ختم, خوف ختم, بولنا سبحان اللہ, ٹینشن ختم. آپ ذرا ان باتوں کو اپنے لاجک دماغ میں لا کر سوچئے کہ ایک عورت دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ لے کر رہ رہی ہے, نہ جھاڑ کا سایہ, نہ انسان, نہ جانور, نہ پانی, وہ جیے گی کیسے, وہ کھائیں گی کیسے, کسی چیز کا خوف نہیں. جب بی بی ہاجرہ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کا حکم ہے, میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھنا ہے کہ بندہ اللہ کے احکام پر چلتا ہے تو وہ رسوا نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ لوگوں کے ڈرانے والوں کو جو میڈیا کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے کاروبار کو بند کر دیں گے, ہم تمہاری دکانوں کو بند کر دیں گے. میں کہتا ہوں مسلمان ان گیدڑ بھٹکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. یہ چھوڑو ان کے دھمکیوں کو, بلکہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کے احکام پر چلتے رہو. دونوں جہاں میں اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا. بس یہ بی بی ہاجرہ کے سبق سے آپ کو مل رہا ہے, ان کے ذریعے سے آپ کو یہ سبق مل رہا ہے. آپ چلے گئے اور ایک طویل واقعہ, پھر ابراہیم علیہ السلام کے, اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ایڑیوں سے اللہ نے زمزم کے پانی کو نکالا. اور یہ بھی بڑا طویل واقعہ, میں وقت نہیں دیتا اجازت میں آپ کو بتاتا. اور جب پانی نکلا, یمن سے کچھ لوگ اپنے پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے تھے. اصل عربی لوگ یمنی ہیں, حضور کا خاندان بھی یمنی ہے, بولنا سبحان اللہ. کیونکہ جب کعبہ مکہ جو موجودہ کعبہ ہے وہاں صرف بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور کوئی نہیں تھا. تو یمن سے لوگ پانی کی تلاش میں نکلے تھے. تلاش کرتے کرتے کعبے کے قریب آئے, کیا دیکھا ایک عورت ہے دودھ پیتے بچے کو لے, اور وہاں پانی کا کنواں ہے. ان لوگوں نے کہا ہم یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا ہاں, لیکن یہ کنویں کا پانی میرے اختیار میں رہے گا, یہ زمزم کا پانی میرے اختیار میں رہے گا. اب وہاں لوگ رہے, بی بی ہاجرہ نے ان کو تبلیغ کی, بولو نا سبحان اللہ. وہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد انہی قبیلے کے ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. بولو محبت سے سبحان اللہ. انہی قبیلے کے نے. تو اصل عرب جو ہے نا, یہ سعودی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اصل عربی یمنی ہوتے ہیں. یمن کے لوگوں نے وہاں کر عرب کو آباد کیا ہے. لہٰذا اس طرح پھر اچھا ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے نا, تو وہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. دور چلے گئے چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹے کو, اور دور جا کر ایک دعا فرمائی. اور اس دعا کے ذریعے ہمیں سبق ملتا ہے. وہ دعا کیا ہے, میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں نہ کھیتی ہوتی ہے, اور اے ہمارے رب وہاں میں چھوڑ کر آیا ہوں, لیکن مولا میں چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم رکھے. دیکھیں محبت سے بولے سبحان اللہ, تاکہ وہ نماز قائم رکھے. اپنی اولاد کے لیے پہلے یہ دعا ضرور کر دینا کہ اللہ وہ امریکہ چلے جائے اور دبئی, چلو اچھی بات ہے دنیا کمانے, لیکن ذات صاحب یہ بتا کہ وہ اللہ نمازی بنے, متقی بنے, پرہیزگار بنے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز پہ قائم رہے. دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے, نماز قائم رکھے, اور یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور اس حرم جہاں دور دور تک پہاڑ ہے, لیکن مولا ان پہاڑ والے علاقوں میں تو اب انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. آج دیکھ لے عرب میں کس طرح کے پھل نکلتے ہیں. پورا عرب جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے بتا دیا کہ حضرت آپ دعا کرو, اللہ کی رضا پر راضی رہو اپنی اولاد کے لیے. اچھا یہاں بھی امتحان ختم نہیں ہوا. جب اسماعیل چلنے کے لائق ہوئے, فرمایا ابراہیم علیہ السلام خواب آیا کہ آپ آؤ اپنے بیٹے کی قربانی دو. لیکن یہاں بھی چھوٹا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب بھی تین طریقے کے ہوتے ہیں, ایک شیطانی, ایک نفسانی, ایک رحمانی. ان تین طریقے خوابوں میں ایک خواب شیطانی ہوتا ہے, شیطان کی وسوسے کی وجہ سے ہمیں خواب نظر آتا ہے. ایک نفسانی خواہش یعنی جو ہم کام کرتے ہیں اکثر وہ کبھی وہ خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے. اور ایک رحمانی یعنی وہ خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے, جس کی تعبیر ہوتی ہے. اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ, جس کو وحی کا درجہ دیا جاتا ہے. نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا. اب کوئی خواب دے کر اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بندے تو غلام ہے, واقع ہے.
وہ نبی ہے اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے, نبی کا خواب اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور خواب آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان کی طرف چلے. شیطان کو برداشت نہیں ہوا, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ باپ یہ بیٹا کیسا ہے, ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. شیطان کو برداشت نہیں ہوا, وہ دوڑتے دوڑتے انسانی شکل میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا. کہا تمہارے والد تمہارے شوہر نے تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ صرف گھمانے کے لیے لے کر گئے. بی بی ہاجرہ جب کہا وہ گھمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, شیطان نے کہا نا گھمانے کے لیے نہیں گئے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں. تو آپ نے کہا بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو کوئی قربان کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا نہیں, ان کو ان کے رب کا حکم ملا ہے, وہ سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ملا ہے. بی بی ہاجرہ نے کہا اچھا رب کا حکم ہے, بولو نا سبحان اللہ, رب کا حکم ہے. یہ ایک اسماعیل کے ہزاروں تھے, ایک ایک کر اس کے حکم پہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے. میں ہاتھ جوڑ کر ان اسلامی بہنوں کو کہتا ہوں, اسلام میں رہو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, اللہ کی رضا پر چلنے والی زندگی گزارو. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا, کامیابی بھی عطا فرمائے گا. ادھر آپ نے بی بی ہاجرہ نے کہا, اس کو کنکر مار کر بھگا دیا. پھر وہاں سے وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, اسماعیل علیہ السلام نے بھگایا. کوشش کیا, نبیوں کو تو کوئی بھٹکا نہیں سکتا شیطان, لیکن کوشش کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکر مار کر بھٹکا دیا. یہ تین ادائیں اتنے پسند آئے, آج جتنے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں. جب تک نہیں ماریں گے حج نہیں ہوتا, جب تک کنکر نہیں ماریں گے حج نہیں ہوتا. شیطان تو وہاں کھڑا ہوا نہیں ہے, لیکن وہاں کھڑا تھا, لیکن جگہ کی بے عزتی, جگہ والے کی بے عزتی. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے, اللہ پاک نے ان کے بدلے دمبے کو رکھا. اور خبابی کا وہ عظیم واقعہ انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس واقعے کو میں آگے بتا کر اس سے کیا نکات ملتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, قربانی کا اہم مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, یہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کی میری تقریر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے, مطلب اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلے تو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا. یہ مزاج ذہن میں رکھ لے, وہ کبھی جو ہے بے عزت نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر چلنے سے وہ دونوں جہاں میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری اعلان کر کر انشاءاللہ ہم سنت کے لیے کھڑ جائیں گے. جرچلہ میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کی قیمت 40 لاکھ ہے اور 25 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں. اور وہاں کے مسجد کے سنی رضوی مسجد